اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. نمستے دوستوں، آج ہم آ چکے ہیں نئی ویڈیو میں. آخر رمضان کیوں منایا جاتا ہے؟ کیا ہے اس کے پیچھے کی اصلی سچائی؟ مسلم پریوار رمضان کیوں مناتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ اتنا پوتر کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب بات کریں گے ہم اس ویڈیو میں ہیں. بس آپ رائل بابا کے ساتھ آخری تک بنے رہیں. آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے عرب دیش کی تپتی ریت میں ایک ایسی روشنی پھیلی جس نے پوری دنیا کو بدل دیا. بستان تھا مکہ. یہیں پر جنم ہوا حضرت محمد کا. اس سمے سماج میں انیائے، جھوٹ، شراب، جوا اور غریبوں پر اتیاچار عام بات تھی. لوگ ایک ایشور کو نہیں مانتے تھے بلکہ کئی مورتیوں کی پوجا کرتے تھے. لیکن اللہ نے انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ایک پیغمبر کو چنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں حضرت محمد اکثر ایک گفا میں جا کر دھیان کرتے تھے. اس گفا کا نام تھا غار ہرا. ایک رات رمضان کے مہینے میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور پہلی وحی اللہ کا سندیش دی. پہلا شبد تھا اقرا، پڑھو. یہیں سے شروع ہوئی پوتر کتاب قرآن کی شروعات. اسی وجہ سے رمضان کا مہینہ بہت خاص ہے کیونکہ اسی مہینے میں قرآن اتاری گئی. رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے. مسلمان رمضان اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوئی. یہ مہینہ آتم شدھی کا ہے. روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے. غریبوں کی تکلیف سمجھ میں آتی ہے. عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. روزہ مطلب صبح سحری سے لے کر شام افطار تک کچھ بھی کھانا پینا نہیں، لیکن صرف بھوکے رہنا روزہ نہیں ہے. روزہ کا اصلی مطلب ہے جھوٹ سے بچنا، غصے سے بچنا، برائی سے بچنا، غلط کام سے دور رہنا. یعنی شریر کے ساتھ ساتھ دل اور دماغ کا بھی روزہ اسلامی کیلنڈر چاند پر آدھارت ہے. ایک مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے. جب نیا چاند دکھتا ہے تب رمضان شروع ہوتا ہے، اور جب 29 یا 30 روزے پورے ہو جاتے ہیں تب عید آتی ہے. رمضان کی راتوں میں مسجدوں میں خاص نماز پڑھی جاتی ہے، تراویح. اس میں پورا قرآن 30 دنوں میں پڑھا جاتا ہے. مسجدوں میں رونق ہوتی ہے. بچے، بوڑھے، جوان سب عبادت میں لگے رہتے ہیں. رمضان کی آخری 10 راتوں میں ایک خاص رات ہوتی ہے، لیلۃ القدر، شب قدر. یہ وہی رات ہے جب قرآن نازل ہوئی تھی. کہا جاتا ہے یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس رات عبادت کرتا ہے اسے 83 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. رمضان صرف عبادت کا نہیں بلکہ مدد کا مہینہ بھی ہے. مسلمان اپنی کمائی کا 2.5% غریبوں کو دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں زکوٰۃ. عید سے پہلے ہر مسلمان فطرہ دیتا ہے تاکہ غریب بھی عید منا سکیں. 30 روزوں کے بعد لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. اگر نیا چاند دکھ جائے تو خوشخبری. کل ہے عید الفطر. مسجدوں میں روشنی، گھروں میں مٹھائی، بازاروں میں رونق. اسے کہتے ہیں چاند رات. عید کا مطلب ہے خوشی، فطر کا مطلب ہے روزہ کھولنا. تو عید الفطر مطلب روزوں کے ختم ہونے کی خوشی. سب سے پہلے عید کی نماز پڑھی گئی تھی مدینہ میں جب پیغمبر محمد ہجرت کر کے وہاں گئے تھے. اس دن انہوں نے کہا، اللہ نے تمہیں 2 بہتر دن دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. صبح صبح غسل کیا جاتا ہے، نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، میٹھا کھا کر عیدگاہ جایا جاتا ہے. عید کی نماز پڑھی جاتی ہے. سب ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، کہتے ہیں عید مبارک. عید صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، یہ ہے سب کو معاف کرنا، رشتے سدھارنا، غریبوں کو خوش کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا. رمضان ہمیں سکھاتا ہے صبر، انسانیت، برابری، دیا، اللہ سے جڑاؤ. اگر 30 دن کا روزہ انسان کو بدل دے تو وہی اصلی کامیابی ہے. جب رمضان ختم ہوتا ہے سوال یہ نہیں کہ رمضان ختم ہوا. سوال یہ ہے کیا ہم بدل گئے؟ کیا ہمارے اندر کی برائی کم ہوئی؟ کیا ہم نے غریبوں کی مدد کی؟ کیا ہم نے سچائی اپنائی؟ اگر ہاں تو رمضان سفل ہوا. اگر نہیں تو ہمیں پھر کوشش کرنی چاہیے. رمضان اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن کے اترنے کا مہینہ ہے، یہ آتم شدھی کا مہینہ ہے، یہ انسانیت سکھانے کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے جوڑنے کا مہینہ ہے. اور 30 دن کے بعد آنے والی عید ہمیں یاد دلاتی ہے کہ محنت کے بعد خوشی ملتی ہے. دوستوں، یہ کہانی تھی رمضان کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. رمضان مسلم پریوار کا سب سے بڑا تیوہار ہوتا ہے جو بڑے شوق سے منایا جاتا ہے.
दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और जाते जाते रॉयल बाबा को सब्सक्राइब करके जाना।